السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. پاکستان تحریک انصاف اور ان کی جب حکومت تھی اس دوران انہوں نے جو کچھ کیا، اس کے بعد اب تک بڑی متنازع سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور ان تمام متنازع سٹیٹمنٹ سے مستقبل پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اندرونی کہانی کیا ہے، اس پر آج ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب. یہ بڑا ہی ظلم ہو گیا، کیا ہو گیا، جبر ہو گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے اوپر سختیاں اس لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ ہمیں کسی طرح سے توڑا جا سکے. تو اندرونی کیا خبر ہے آپ کے پاس، اور یہ رولا کیا ڈالا ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں، اور میں نے لائف میں 5 دفعہ جیل کاٹی ہے. ایک 8 دن سے لے کے 6 مہینے تک 302 اور 324 میں نے کاٹی ہوئی ہے. اور مجھے جیل کے سارے معاملات پتہ ہیں، پریزن لا سے لے کے ان کے اندر کے حالات اور واقعات. جیل کا اصول ہے کہ جو پاورفل شخص ہوتا ہے فائنینشلی یا پولیٹیکل، جب وہ اندر ہوتا ہے نا، اس کی جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ اور انتظامیہ کے ساتھ یہ چیز طے ہو جاتی ہے کہ میرا کوئی وکیل آئے گا، میری کوئی عزیز و قارب آئیں گے، میری بیوی، بچے، ماں باپ، بہن، بھائی، کوئی بھی آئے گا، میں ان کے سامنے رہوں گا کہ وہ یار مارا گیا، لٹیا گیا، میری اندر زندگی خراب ہے، میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، میرے پہ جبر ہو رہا ہے، یہ جیلر بڑا ظالم ہے، یہ ڈپٹی جیلر تو بہت ہی ظالم ہے، یہ جیل کی انتظامیہ انتہائی خبیث ہے، انہوں نے میری زندگی جیرن کی ہوئی ہے. جان کے ود دا کولیبوریشن اور ود دا کنسلٹیشن آف جناب جیل انتظامیہ اور جیل سپرنٹینڈنٹ. کیوں؟ تاکہ اندر کی جو ان کی مارا ماریاں ہیں وہ باہر نہ آ سکیں، اور اندر کی جو فیسلٹیز اس کو حاصل ہے اس بندے کو وہ باہر نہ آئے. یہ تو بھائی جان امت مسلمہ کا عظیم نصر باز ہے، یہ تو نقدہ کوکا کے جناب پاپولر لیڈر ہے، یہ تو سابق وزیر اعظم ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میری انفارمیشن یہ ہے، میں پنڈی رہتا ہوں، وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں، پنڈی سے سیاست کر رہا ہوں. کل جناب جو باتیں میں نے پرسوں ایک ٹاک شو کے اندر ایک لیڈنگ ٹی وی چینل کے میں نے کہا، وہ پرسوں جناب آپ کے عبدالغفور انجم جناب آپ کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اڈیالہ جیل کا، اس نے عدالت کے روبرو کل وہ پوری رکھ دی. ایک چیز اندر اویلیبل ہے، 8 کمروں کی بیرک ہے، 4 اس سائٹ پہ 4 اس سائٹ پہ، درمیان میں 35 فٹ کی گیلری. اس میں جناب ایک کمرے میں آپ کے ایکسرسائز مشین کا کمرہ ہے، ایک کمرہ آپ کا کچن ہے، ایک کمرہ آپ کا جناب باورچی کا ہے، 2-3-4 قسم کے باورچی ہیں، آلو گوشت بنانے والا علیحدہ، توا مچھی بنانے والا علیحدہ، آپ کی جناب بٹیرے بنانے والا علیحدہ، آپ کے جیل میں مزے ہو گئے. سر میرا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ بانی تحریک انصاف جیل نہیں کاٹ رہا، مقلاوہ کاٹ رہا ہے. مقلاوے پہ جاتا ہے نا شادی کے دوسرے دن نیا دولہا، تو آگے پھر اس کی سواگت ہوتی ہے. وہاں پر ان کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، چیا سیڈ سے لے کے دیسی گھی، دیسی بکرے، دیسی گوشت، دیسی انڈے، اور جناب ایکسرسائز مشین، مختلف مشینیں، سائیکلنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کو اویلیبل ہے. لیکن ایک ڈھکوسلا ہے بانی تحریک انصاف کے ورکرز کو اور ان کی جناب پارٹی کو اندر نفرت جاری اور ساری رکھنے کے لیے کہ آ کے جھوٹ بولے اور علیمہ باجی بولے جو مل کے نہیں آتی، مل کے نورین اور عظمیٰ آتی ہیں، یہ آ کے جناب اپنی طرف سے بریفنگ دے رہی ہوتی ہے. اب آتے ہیں کہانی کی طرف. کہانی یہ ہے کہ جناب الزام لگایا جاتا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنا غم اور غصہ بشرا بی بی پہ اتار رہے ہیں، اور بشرا بی بی کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ کہ جب آپ کے فیلڈ مارشل جنرل تھے اور آئی ایس آئی چیف تھے، انہیں جب اتارا گیا تھا جناب 2019 کے اندر، تو انہوں نے کوشش کی تھی زلفی بخاری کے ذریعے سے ملاقات کرنے کی، اور اس وقت بشرا بی بی انتہائی دیانتدار، انتہائی باپردہ، انتہائی متقی، انتہائی پرہیزگار، انتہائی تعلیم یافتہ، ڈبل ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی ان اصول الحدیث، اور جناب بڑی بااصول خاتون نے، جنہوں نے زندگی میں کبھی کرپشن نہیں کی، زندگی میں کبھی کمیشن نہیں لیا، زندگی میں کبھی مارا ماری نہیں کی، نہ کسی اپنے بیوی کو، بچے کو، نہ کسی بھائی کو، نہ کسی میاں کو کرنے دی. وہ اتنی بااصول تھی کہ اس نے جنرل عاصم منیر کی ملاقات کی جو خواہش تھی اس کو رد کر دیا. اس کا غم اور غصہ جناب اتارا جا رہا ہے، اور بشرا بی بی کو زندگی اجیرن کی ہوئی ہے جیل کے اندر. یہ ڈرامہ ہے، یہ ایک ڈھکوسلا انہوں نے جاری کیا. کیوں؟ ایک تو 5 اگست کی جو انہوں نے اپنی آخری لا حاصل
جد و جہد، نامعلوم آزادی کی جد و جہد، اس کے لیے جو انہوں نے کال دی ہوئی ہے، اس کی خفت سے بچنے کے لیے ناکامی کی انہوں نے نفرت پیدا ورکرز میں اور عام پبلک میں کرنے کے لیے یہ والا سارا ڈھکوسلا رچایا. بانی تحریک انصاف کا علیحدہ، بشرا بی بی کا علیحدہ. اب بشرا بی بی کے کرتوت سن لیں. جی، میں لاہور بیٹھا ہوں 4.5 سال ایز اے منسٹر. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں جو میرے پاس انفارمیشن ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہم وہاں بیٹھے ہوتے تھے، لاہور ڈویژن، ساہیوال ڈویژن، ٹھیک ہے، ملتان ڈویژن، بلکہ سارے کا سارا لاہور سے پرے جتنا بھی آپ کا پنجاب تھا، ہاں، کوئی پوسٹنگ، کوئی ٹرانسفر، چاہے وہ گریڈ 4 کی ہو یا گریڈ 21 کی ہو، وہ بشرا بی بی کا بیٹا اور بھائی احمد اور ابراہیم اور اس کا میاں خاور مانیکا، اس 4 کے گینگ کی مرضی کے بغیر کوئی پوسٹنگ، کوئی ٹرانسفر، کوئی ٹھیکہ، کوئی چیز جاری نہیں ہوتی تھی. اچھا، لوٹ مار کا عالم یہ تھا کہ سارا دن ہم سنتے تھے کہ بیٹے احمد نے یا بھائی ابراہیم نے، خاور مانیکا نے، انہوں نے اپنا ایک ٹکسال لگائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، اس ٹکسال پہ سارا دن اربوں روپے کی دیہڑی، کروڑوں کی نہیں، اربوں کی دیہڑی وہ جناب لگ رہی ہوتی تھی. کوئی کام کروانا ہے، بشرا بی بی کا بھائی احمد اور ابراہیم، ان میں سے کون بیٹا ہے کون بھائی ہے مجھے نہیں علم، احمد اور ابراہیم اور خاور مانیکا کی علیحدہ تھی، ہر ایک کی عادت علیحدہ علیحدہ تھی. خاور مانیکا کی عادت لین دین کی علیحدہ تھی، ابراہیم کی علیحدہ تھی، احمد کی علیحدہ تھی، بشرا بی بی کی علیحدہ تھی، اور بشرا بی بی کی سہیلی اور باقی عزیز و اقارب کی علیحدہ تھی. اور دہاڑی دن کی ارب سے کام نہیں تھی، کروڑ اور لاکھ میں نہیں تھی. یہ لوٹ مار مچی ہوئی تھی. 2018-19 آرمی چیف جو ہمارے اب ہیں، یہ اس وقت ISI چیف تھے. بالکل. ان کی کیا ڈیوٹی بنتی تھی ایز اے چیف اسپائے پاکستان کے؟ انہوں نے جنرل باجوہ سے جا کے بات کی آرمی چیف سے کہ سر یہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ان کی مسز کی چھتری تلے گرم ہے، اور پھر مسز کے ساتھ بہنوں نے بھی لوٹ مار مچائی ہوئی تھی، بانی تحریک انصاف کے بہنوں نے بھی، پھر ان کے اپنے ادھر وزیر اعظم ہاؤس پہ ادھر جو لوٹ مار تھی، اللہ بچائے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا یہاں پر، اپنے ٹھیکے سامنے شروع ٹھیک ہے نا جی. وہ پورا فائلوں کا ایک پورا پرندہ تھا جس میں پروف تھے، جس میں 100% پروف تھے، نیٹ اینڈ کلین پروف تھے. جنرل باجوہ سے بات کی کہ بھائی جان آرمی چیف ISI چیف کی حیثیت سے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ تو بڑی غلط ہے. انہوں نے کہا جی آپ عزت اور احترام کے ساتھ وزیر اعظم سے بات کر لیں. انہوں نے بڑی عزت احترام سے ٹائم لے کے پرائم منسٹر سے میٹنگ کی. پرائم منسٹر کو بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب، آپ کا احتساب کا نعرہ، دیانتداری کا نعرہ، اور آپ کا جناب صادق اور امین کا نعرہ، اس کی چھتری تلے یہ لوٹ مار کا بازار اور ایک جنگل جناب وہ گرم ہے. اور کر کون رہا ہے؟ آپ کی مسز کے رشتہ دار، آپ کی بہنیں. اور یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ صادق اور امین تھے، اگر یہ واقعتاً جناب کرپشن کے خلاف جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، یہ واقعتاً پاکستان کے اندر سے حکمران طبقے اور ایلیٹ کلاس میں سے یہ ساری کرپشن ختم کرنا چاہتے تھے، یہ اپریشیٹ کرتے جنرل آصف منیر کو. بالکل. یہ ان کو بک اپ کرتے، یہ سلوٹ مارتے کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حق ادا کر دیا، کہ آپ جینون آدمی ہیں، کہ آپ نے آرمی ISI چیف کی حیثیت سے فرض ادا کیا اور مجھے آ کے خود بتایا، اور اب میں اس کو کرٹیل کروں گا، اس کو کنڈیم کروں گا، اس کو اوور کم کروں گا. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ادھر بیٹھے بیٹھے شٹ اپ کال دی بانی تحریک صاحب نے. Who the hell are you؟ تم ہوتے کون ہو؟ میری بیوی، میری بہنوں، میرے بیوی کے رشتہ داروں کے حوالے سے یہ آ کے باتیں کرنے والے. اور اتوار کے دن جنرل باجوہ کو کہہ کے چھٹی کے دن ان کو ریموو کروایا. میں پنڈی کی جمپل ہوں، میں آرمی چیف کے والد صاحب کو بھی جانتا ہوں. میں اسکول کالج فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا، تو میں اسکول میں جایا کرتا تھا جس کے یہ پرنسپل تھے. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ ہماری ایک جناب جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک ٹریننگ پروگرام، اسلامی جمعیت طلبہ اور بزم پیغام، میں ریگولر جایا کرتا تھا. میں ان کی پوری شخصیت جانتا ہوں، میں پورا خاندان. ان کے جو سگا بھائی ہے وہ میری
سگی بھابھی کے جناب ساتھ کولیگ ہے گریڈ 20 کے اندر، دونوں ہیں، اچھا اچھا، ایک ایجوکیشنل ادارے کے اندر، ٹھیک ہے جی. میں اس کنٹیکس کے اندر بھی جناب جانتا ہوں فیملی کو، میں بچپن سے لے کے اب تک جانتا ہوں. جتنا اسٹرکٹ ایٹیٹیوڈ ان کے بزرگوں سے لے کے ان کے خاندان کے ہیں نا، دین کے حوالے سے، شرع کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، اصول کے حوالے سے، میں کوئی مکھن نہیں لگا رہا ان کو. جنرل باجوہ میرے محسن ہیں، میں نے آج تک کبھی ان کی اس طرح تعریف نہیں کی. میرے محسن ہیں، میں نے آج تک نہیں تعریف کی اس انداز سے. یہ جینون راولپنڈی کا میں آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں تو میں بتا رہا ہوں. یہ کہیں کہ جناب زلفی بخاری کے ذریعے سے انہوں نے منتیں ترلے کیے ملاقات کے، اور وہ ملاقات نہیں کی تو اس کا غم اور غصہ، یہ جھوٹ اور بکواس ان کا شیوا ہے اس نقد کوکا کی تحریک کا. اور اب انہوں نے یہ سارے کا سارا ڈھکوسا رچایا ہے. کیوں؟ آخر میں اپنی بات کو اختتام کرتے ہوئے، مودی کہتا ہے کہ ہمارا آپریشن سندور جاری ہے. آپ کو سمجھ آیا اس بات کا مطلب کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں سمجھ آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پچھلے 1.5 مہینے سے پاک انڈیا جنگ کے بعد BLA کی تحریک تیز ہو گئی، نقد کوکا کی تحریک دوبارہ سے تیز ہوئی، TTP تیز ہو گئی. یہ ہے آپ کا آپریشن سندور جو جاری اور ساری ہے. اصل میں پاک انڈیا جنگ کے وقت یہودیوں نے، صہیونی طاقتوں نے اور ملک دشمن عالمی طاقتوں نے انڈیا کو کہا کہ ہم نے 3 سال پاکستان کو انٹرنلی انڈیجینسلی اتنا کمزور کر دیا ہے، TTP، BLA، منظور پشتین، نقد کوکا کی تحریک، قیدی نمبر 420 کا امت مسلمہ کا عظیم نصر باز، اس کی پارٹی کے ذریعے سے فوج کے خلاف نفرت، ملک کے خلاف نفرت، ریاست کے خلاف نفرت پیدا کر دیا ہے. اب تم حملہ کرو، فوراً تم اپنا رزلٹ اچیو کر لو گے. اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، پوری قوم پاک فوج کے ساتھ متحد ہو گئی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ متحد ہو گئی. وہ منہ کی کھانے کے بعد اب انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اجیت دیول، یہ محاورتاً میں لفظ یوز نہیں کرتا، اجیت دیول نے دوبارہ سے پاکستان کے خلاف انڈین اسٹیبلشمنٹ کے اور عالمی طاقتوں کے اشاروں پہ یہ پوری کی پوری کمپین، یہ BLA کی اور یہ TTP کی اور یہ خصوصاً اس کی یہ سٹارٹ کروائی ہے. اور دوبارہ سے جھوٹ کے ذریعے سے، فریب کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے یہ سارے کا سارا کام اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بانی تحریک انصاف اندر چیا سیڈ سے لے کے دیسی گھی کے مزے لے رہے ہیں، 2 سے لے کے 4 باورچیوں کے مزے لے رہے ہیں دنیا جہان کی. کل عبدالغفور انجم نے، جیلر نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بیان دیا کہ B کلاس کی ساری سہولتیں موجود ہیں اور باقی جو اس سے اوپر موجود ہیں وہ B کلاس کے کسی دوسرے قیدی کو حاصل نہیں ہے. بینگ وزیر جیل خانہ جات، جو میں نے پریزن لاز پڑھے ہیں، بانی تحریک انصاف کو 95% جو فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں وہ انلیگل ہے، وہ انلیگل اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرصدقے ہیں. تو جناب اب یہ جھوٹ اور فراڈ کا بازار گرم ہو رہا ہے. آپریشن سندور اس کا پارٹ 2، پوری پاکستانی قوم اپنے دل دماغ کو الرٹ کر لے. یہ پورے کا پورا BLA سے لے کے بانی تحریک انصاف کی 5 اگست کی تحریک اور یہ قاسم سلیمان کو آئٹم گرل کے طور پہ لانے کا، وہ الگ بات تھا، وہ ٹھس ہو گیا. میں نے کہا تھا نا آپ کو، پرسوں میں نے کہا تھا نا کہ وہ نہیں آ رہے، اب اس کی اماں ثابت ہو گیا. بالکل انشاءاللہ یہ ناکام اور نامراد ہوں گے اور پاکستان عزت اور وقار کی سربلندیوں کے اوپر فائز ہوگا. اور پاکستان کا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، پاکستان کا ہیرو، اس کی عزت کو، اس کی وقار کو، اس کی ڈگنیٹی کو یہ چھو بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.